موضوع الدرس في إثبات المعاد سورة الانشقاق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين لا آمين إلى أن قال وما وسق واللیل وما وسق. اللہ نے قسم کھائی رات کی اور جو جمع کرے. ما وسق معنی جمع. قال تعالی وما جمع من نجم ودابۃ. ستاروں کا جمع ہونا تمام حیوانات کا تمام طیور کا رات کے اندھیرے میں سب چیزیں اپنے اپنے مسکن کو لوٹ آتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں. استشر ابن عباس بقول الشاعر مستوسقات لو یجدن سائقا وقد قال اکرمت واللیل وما وسقا یقول ما ساق من ظلمت اذا کان اللیل ذاب کل شیء اذا مأواہ. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی رات کی اور وما وسق کا معنی ساقہ سے ہے کہ ہر چیز رات کے اندھیرے میں اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ آتی ہے. جانور ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، ہر چیز ہے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. قال ابن عباس اجتمع واستوى. جب چاند مکمل ہو جائے یعنی بدر بن جائے. کیونکہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے. یاد رکھیں یسألونک عن الأہلہ ہلال. اس کے بعد جو ہے قمر کہلاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر بدر کہلاتا ہے. والقمر اذا اتسق. اور چاند جب بھر گیا پورا ہو گیا یعنی جیسے 13 سے لے کر 16 تک 3 راتیں جو ہے نا چاند پورا بھرا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اس کو لیالی البیض بھی کہتے ہیں یعنی یہ روشن راتیں. اور اسی میں سنت بھی ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آدمی 3 روزے رکھا کرے 13, 14, 15. تو یہ بھی سنت میں شامل. اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی سنت میں شامل ہے. تو اس لیے اس کو بدر کہا جائے. اسی لیے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ جب میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ کی طرف تو مدینے والے لوگ جو تھے وہ سارے انتظار کرتے تھے. تو سفر تو اونٹوں کا تھا نا تو اندازہ ہوتا تھا بھی صبح پہنچ جائیں گے, دوپہر کو آ جائیں گے, رات کو آ جائیں. پھر رات ہو جاتی تو واپس مدینے شریف آ جاتے. تو پھر دوسرے دن صبح کو پہنچ جاتے سنیت الوداع کے مقام پر. اور وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر نظر پڑی سرکار دو جہاں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے راستے دکھلانے والا دلیل آپ کے ساتھ ہے
تو مدینہ منورہ کی بچیاں جو وہاں موجود تھیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے خوشی میں گیت گایا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کہنے لگے آج تو 14ویں کا چاند ہمارے لیے طلوع ہو گیا ہے، تو انہوں نے بھی بدر کہا، قمر نہیں کہا، کیونکہ قمر تو ناقص ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کامل، آپ کا جمال بھی کامل، تو ان بچیوں نے بھی آپ کو بدر سے تشبیہ دی کہ آج 14ویں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأینا اضوع یوم یوم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جس دن حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس دن کی روشنی بڑھ گئی، صاف بات ہے، کیسے نہ پڑے، ایک آسمانوں کا چاند اور آسمانوں کا سورج اور ایک میرے مدنی کے جمال کا سورج۔ اسی لیے بی بی عائشہ بھی فرماتی تھی لنا شمس وللہ فاک شمس، بی بی عائشہ فرماتی ہیں ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا سورج ہے۔ فرماتی شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ آسمان کا سورج رات کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن میرے مدنی کا سورج رات کو بھی چمکتا رہتا ہے۔ تو اس لیے علماء اور اسی طرح صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں واللہ ما رأینا اظلم یوم لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں اس دن سے اندھیرا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے، تو بالکل گویا کہ اندھیرا چھا گیا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اذا اجتمع واستوى، جب بھر جائے برابر ہو جائے، کذا قال اکرمہ بن جابر سین بن مسروق صالح والضحاک بن زید والقمر اذا اتسق اذا استوى، برابر ہو گیا۔ وقال الحسن اذا اجتمع اذا امتلأ، یعنی بھر گیا، روشنی سے، نور سے بھر گیا۔ وقال قتادہ اذا استدار، جب وہ بالکل گول ہو گیا۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں معنی کلامہم انه اذا تقابل نوره وابدر جعله مقابلا لليل وما وسق۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان سب کی کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب چاند کا نور مکمل ہو گیا، چاند کامل ہو گیا، چونکہ یاد رکھیں چاند جو ہے اس کا دور جو ہے نا وہ 28 دن میں اس کا چکر ختم ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہلال ہوتا ہے، قمر ہوتا ہے، بدر ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع کرتا ہے۔ 28 دن جب پورے ہو جائے گا تو ڈوب جائے گا، اس کے بعد پھر نیو مون، نیا چاند پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ جب چاند پورا ہو گیا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، قال البخاری اخبرنا سعید اخبرنا وشيم قال اخبرنا ابو بشر مجاهد قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم۔ اب اللہ نے یہ ساری قسمیں کھائی تھی نا، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے شفق کی، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اپنے اندر سب کو جمع کر لیتی ہے، اور مجھے قسم ہے چاند کی جب بھر جاتا ہے۔ تو اب جواب کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تاکہ تم بھی پھر ایک حال سے دوسرے حال پہ آؤ گے۔ یاد رکھو اس میں علماء نے کئی معنی کیے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مدنی پاک کو اشارہ فرمایا کہ میرے مدنی آپ نہ گھبرائیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، آپ کو ایک حال سے دوسرا پھر تیسرا ہم اسی طرح بلند کرتے چلے جائیں گے۔ آپ غم نہ فرمائیں کہ جب آپ نے دعویٰ کیا تو اکیلے تھے، پھر بیت ام ہانی میں 40 تھے، جب ہجرت کی تو آپ 80 تھے، اور جب بدر میں آئے تو 313 تھے، اور جب صلح حدیبیہ میں آئے تو 1500 تھے، اور جب فتح مکہ پہ آئے تو 10,000 تھے، اور جب غزوہ حنین پہ تشریف لے گئے تو 12,000 تھے، اور جب آپ غزوہ تبوک کے لیے گئے تو 30,000 تھے۔ پھر دین پھیلتا گیا، پھیلتا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ
طبق. بعض علماء نے اس کا یہ مانا، اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، ہر انسان کو اشارہ ہے کہ تم بھی ایک حال سے دوسرے حال میں. ایک حال تمہارا وہ ہے جب تم نطفہ تھے، اس کے بعد پھر تم علقہ بنے، پھر مضغہ بنے، پھر گوشت چڑھایا گیا، پھر روح پھونکا گیا، پھر تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر رضی بنے دودھ پینے والا، پھر صبی بنے، پھر ولد بنے، پھر غلام بنے، پھر مراہق بنے، پھر شاب بنے، پھر بوڑھے بنے، پھر موت. تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هكذا رواه البخاری بهذا اللفظ وهو محتمل ان يكون ابن عباس هذا التفسير عن النبي كانه قاسمه هذا. کہتے ہیں هذا نبيكم سے مراد یعنی سمعت من نبيكم. نبيكم مرفوعا الفاعلية من قال وهو الأثر والله أعلم كما قال أنس لا يأتي أمر إلا والذي بعده شر من سويت نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس نے اس کا دوسرا ترجمہ فرمایا کہ ایک حال سے دوسرا حال. انہوں نے فرمایا جو دور گزر گیا جو بعد میں آئے گا وہ شر ہوگا، پہلا دور اس سے خیر تھا. صاف بات ہے کہ حضور کا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرے مدنی کا ہے، پھر صحابہ، پھر تابعین، اس کے بعد پھر گھٹتا جائے گا. واللہ اعلم كما قال انس. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن مجاهد ان ابن عباس كان يقول لتركبن طبقا عن طبق. قال يا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حالا بعد حال. هذا لفظ وقال علي بن ابي طالب بعد طبقا عن طبق حالا بعد حال، ایک حالت سے پھر دوسری حالت. وقد قال اکرمۃ ومرۃ والطیب ومجاہد والحسن والضحاک ومسروق ابو ساریات بن یکون مراد ترکبن طبقا حالا بعد حال. قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا على ان هذا ونبيكم يكونان مبتدا وخبر والله اعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر من الى كثير من الرواة كما قال ابو داود والطيالسي وغندر. حدثنا شعبة عن نبي بشر عن سعيد بن جبير ان ابن عباس لترکبن طبقا عن طبق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حال سے پھر دوسرے حال کی طرف. ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود بن عباس وآمد أهل مكة والكوفة بفتح التاء ولأن لتركبن أو ليركبن طبقا عن طبق دونوں قراءتیں. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابو اسامہ نے سماع نبی شبیل ترکبن طبقا عن طبق. قال يتركبن يا محمد سمان بعد سما. میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ کو معراج میں ایک آسمان پھر دوسرا ایک دوسرے کے اوپر چڑھاتے چلے جائیں گے. وہاں قدار بیان مسعود وبلالیا طبقا عن طبق سماء بعد سماء یعنون لیلۃ الاسراء کہ لیلۃ الاسراء والمعراج میں ہم آپ کو ایک آسمان سے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا ایسے چڑھاتے چلے جائیں گے کیونکہ اللہ نے آسمان کو بھی طبق کہا ہے. خلق سبع سماوات طباقا ایک دوسرے کے اوپر ہے. قل وقال ابو اسحاق والسديان رجل طبقا عن طبقا يعني منزلا على منزل. وقد رواه له في بعض مثله وزاد وقال امرا بعد امر وحالا بعد حال سب معنی ایک ہے. وقال سدي نفسه تركبن طبقا عن طبق اعمال من قبلكم منزلا بعد منزل. تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے اعمال پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد. قل تو کان رضمان حدیث سے ترکم سننا من کان قبلكم هذا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جوهر ضب لدخلتموه. صحیح حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا تم لوگ بھی پہلے لوگوں کی طریقے پہ چلو گے حتیٰ کہ بالکل برابر سرابر اگر ان میں سے کوئی آدمی گو کے سوراخ میں گھس گیا تم بھی گھسو گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کن کے طریقے میں؟ الیہود والنصارى. آپ نے فرمایا قال فمن اور کون؟ یعنی جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے تم بھی اسی طرح کرو.
جو اعمال سیئہ ان کے اندر آئے ہیں میری امت کے اندر بھی آئیں گے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي هشام قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن جابر سمع مكحولا يقول في قول الله تعالى تركبن طبقا عن طبق قال في كل 20 سنة تحدثون امرا لم تكونوا عليه کہ ہر 20 سال کے بعد احوال جو ہے وہ بدل جائیں گے. وقال اعمش حدثنا ابراہیم قال عبد الله قال السماء تنشق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ لتركبن طبقا عن طبق کے آسمان پھٹ جائیں گے پھر اس کے رنگ بدلتے چلے جائیں. اس کا معنی ہے طبقا عن طبق. قال السوريان طبقا عن طبق قال السماء مرة كالدهان. آسمان جو ایسے ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. وہ مرتن تنشق اور ایک وقت رہے گا جب پھٹ جائے گا تو یعنی آسمان کے یہ احوال جو ہیں بدلتے رہیں گے. جابر جو طبقا عن طبق یا محمد یعنی حالا بعد حال. ثم قال وجابر مجاهد بعض وقال سيدنا طبقا قال قوم كانوا في الدنيا خسيس امرا فارتفعوا في الاخره واخرون كانوا اشرافا في الدنيا فارتفعوا في الاخره. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں طبقا عن طبق کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل کمزور تھے ضعیف تھے لیکن قیامت میں اللہ ان کو اونچا کر دیں گے. اور کچھ لوگ دنیا میں جو بڑے بڑے جبار تھے متکبر تھے فرعون تھے ان کو اللہ ذلیل کر دیں گے. یہ ہے طبقا عن طبق. فرماتے ہیں وقال طبقا عن طبقا حالا بعد حال فطیما بعد ما كان رضيا وشيخا بعد ما كان شابا. حضرت اکرمہ فرماتی ہے کہ پہلے بچہ دودھ پیتا ہے پھر فطیم چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد شاب ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ ہے حالا بعد حال. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وقال الحسن البصري طبقا عن طبق حالا بعد حال رخاء بعد شدة وشدة بعد رخاء وغنى بعد فقر وفقرا بعد غنى وصیۃ بعد سقم وسقما بعد صیۃ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ طبقا عن طبق کا معنی حالا بعد حال یعنی رخان بعد شدہ سختی تھی بعد میں نرمی آ گئی اور سختی تھی نرمی آ گئی نرمی تھی سختی آ گئی. غنی غنن بعد فقر پہلے غریب تھا غنی ہو گیا فقرن بعد غنن اور کبھی غنی ہونے کے بعد فقیر ہو گیا. وصیحتن بعد سقمن کبھی بیماری کے بعد تندرست ہو گیا اور کبھی صحت کے بعد بیمار ہو گیا. یہ ہے حالن بعد حال یعنی آدمی کے تبدل و تغیر ہوتا رہتا ہے. وقال ابن ابي حاتم ذكر عبد الله بن ظاهر حدثني ابي ان شيبان ان جابر بن جوفي محمد بن علي ان جابر بن الله قال سمعت يقول ان بلاد في غفله مما خلق له ان الله تعالى اذا اراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب اجله اكتب اسره اكتب شقيا او سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك صلى الله عليه ملكا اخر يحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله بملكين يكتبان حسناته وسيئاته. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے آقا رحمت دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان ابن آدم لفی غفلت آدم کی اولاد بڑی غفلت میں پڑی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا فرماتے ہیں تو فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ دو اس کا رزق بھی لکھ دو اور اس کی موت بھی لکھ دو اس کے اعمال یہ کیا کرے گا یہ بھی لکھ دو یہ بھی لکھ دو کہ یہ بدبخت ہوگا یا سعید ہوگا. اس کے بعد وہ ملک چلا جاتا ہے پھر اللہ ایک اور فرشتے کو بھیجتی ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے. ثم يرتفع ذلك الملك پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کی نیکیاں اور اس کی بدیاں لکھتے ہیں
کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون فاذا حضره الموت ارتفع ذلك الملکان وجاءه ملک الموت. اور جب موت کا وقت آتا ہے وہ فرشتے نامہ اعمال لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. اب ملک الموت آ جاتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے. فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رَدَّ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ. اور جب اس کو قبر میں دفن کر دیتی ہیں اللہ اس کی روح کو پھر اس کے جسد میں لوٹاتی ہے. ثُمَّ ارْتَفَعَ مَلَكَ الْمَوْتِ وَجَاءَ مَلَكَ الْقَبْرِ فَامْتَحَنَّاهُ ثُمَّ يَرْتَفِعَانِ. پھر اس کا امتحان ہوتا ہے قبر میں. فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ انْحَطَّ عَلَيْهِ مَلَكَ الْحَسَنَاتِ وَمَلَكَ السَّيِّئَاتِ فَانْتَشَطَ كِتَابًا مَّعْقُودًا فِي عُنُقِهِ لَمْ ثُمَّ حَضَرَ مَعَهُ وَاحِدًا سَائِقًا وَآخَرَ شَهِيدٌ. اب جب امتحان ہو جائے گا پھر وہ قبر میں رہے گا. پھر جب قیامت کا وقت آئے گا تو اب وہ حسنات لکھنے والا فرشتہ اور وہ ہماری برائیاں لکھنے والے دونوں فرشتے آ جائیں گے. اور پھر اس کی گردن کے اندر جو نامہ اعمال تھا اس کو ثم نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے پھر اس کے بعد جو ہے دو آئیں گے فرشتے, ایک اس کو لے کے جانے والا دوسرا گواہی دینے والا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا صائق وشجاعت كل نفس معها صائق وشهيد. ثم قال الله لقد كنت في غفلة من هذا قال رسول الله إذا تركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال ثم قال إنك ضامن أمرا عظيما لا تقدرون واستعينوا بالله العظيم. آپ نے فرمایا کہ تمہارے آگے بڑے بڑے امر آنے والے ہیں لہذا تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ایسے ایسے مصائب آئیں گے فتن آئیں گے تم طاقت ہی رکھتے ہو ما سوا اللہ کی مدد کے. هذا حدیث منکر و اسنادہ فیہ ضعفاء لیکن معنی صحیح واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں راوی بڑے کمزور ہیں لیکن معنی صحیح ہے, دوسری روایات میں موجود ہے. ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الأدبيات من القرآن والسنة والسباب من التعبير قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حالا وأمرا بعد أمر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے قول نقل کرنے کے بعد کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ خطاب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ہے کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک امر سے دوسرے امر کے من الشدائد بل مراد بذلك وان كان الخطاب والجن رسل جميع الناس قول الشدائد يوم احواله احوالا. اب مفسر فرماتا ہے چاہے خطاب حضور کو ہو لیکن مراد آپ کی ساری امت سب ایک حال سے دوسرے حال میں آئیں گے. وقوله تبارك وتعالى فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ فَمَاذَا يَمْنَعُهُم مِّنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا لَهُمْ إِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ وَكَلَامُهُ وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ إِعْظَامًا وَإِكْرَامًا وَإِحْتِرَامًا. اللہ نے فرمایا کہ جب دلائل واضح ہو گئے جب حق ظاہر ہو گیا اب ان کو کس بات نے روکا ہے اللہ پر ایمان لانے سے, اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے, آخرت پر ایمان لانے سے. اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اللہ کے قرآن کے آگے کیوں نہیں جھکتے ہیں کہ اس کی تعظیم کریں اور سجدہ تلاوت کریں. بل الذین کفروا یکذبون اے من سجیتہم التکذیب والعناد والمخالفۃ للحق. اللہ نے فرمایا بلکہ کافر تکذیب کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں. اصل میں یہ ان کی فطرت میں داخل ہو گیا ہے جھٹلانا سرکشی اور انکار. واللہ اعلم بما یوعون اللہ جانتے ہیں جو انہوں نے سینوں کے اندر چھپا رکھا ہے. قال مجاہد وقتادہ یکتمون فی صدورہم وبشرهم بعذاب علیم فاخبرهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ عز وجل قد اعد لهم عذابا علیما
آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ نے پھر تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی لیکن الذین آمنوا بقلوبہم وعملوا الصالحات بجوارحم، ہاں مگر وہ لوگ جو دل سے ایمان لے آئے اور اپنے جوارے سے اعمال صالحہ کیے، لہم اجر، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، فی الدار الآخرۃ غیر ممنون. قال ابن عباس غیر منقوص، ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. قال مجاہد الضحاک غیر محسوب، یعنی اس کا کوئی حد و حساب بھی نہیں ہوگا. وحاصل قولهما انه غیر مقطوع، اور جو اللہ ان کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے، جنت دیں گے، نعمتیں دیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ دائمی ہوں گی. جیسے فرمایا عطاء غیر مجذور. وقال قال بعضهم غیر ممنون غیر منقوص وقال بعضهم غیر ممنون علیہم، یعنی ان پر کسی قسم کا احسان نہیں جتلایا جائے گا. بہادر کو لکھے بعد میں قدر کرو غیر واحد فإن اللہ جل المنت لأہل الجنة فی کل حال وآن ولحظة. وإن بعدہ کو ہم مفسر فرماتے ہیں کہ اس آخر قول کے اندر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر جنت کے ہر حال کے اندر، ہر لحظے کے اندر، کیونکہ یہ جنت میں صرف اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں. لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائما سرمدا، اللہ کا ہر وقت احسان ہے. والحمد للہ وحدہ ابدا، ولہذا یلہمون تسبیحہ وتحمیدہ کما یلہمون النفس. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسبیح و تحمید کی تعلیم دیں گے. جیسے انسان سانس نکالتا ہے ایسے تسبیح و تحمید بھی ہوگی. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. آخر تفسیر سورۃ الانشقاق وللہ الحمد والمنت بالتوفیق والاسماء. الحمدللہ سورۃ الانشقاق کی تفسیر اللہ نے پوری کرا دی. اب زندگی تو انشاءاللہ پھر سورۃ البروج شروع ہوگی. کہتے جی کہ کیا آپ توسیع صاحب کے شاگرد ہیں؟ بالکل نہیں، میرے استاد نہیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے مہربان تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. میں نے ان سے نہیں پڑھا ہے. بھائی میرا عزیز، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جب ائمہ اربعہ برحق ہیں تو بعد ائمہ رفیدین کرتے ہیں، بات نہیں کرتے. بس دونوں کی نمازیں ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہر وقت نہیں مسئلوں کو کیوں چھیڑتے ہیں آپ؟ یہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور الحمدللہ ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ فقہاء اربعہ نے واضح کر دیا ہے. تو اس لیے ان مسائل میں بلا وجہ اختلاف نہ کریں. جو رفیدین فرماتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کریں، جو نہیں کرتے ہیں ان پر کوئی سختی نہ کریں. ان کے بعد بھی احادیث ہیں اور دلیل. کہتے ہیں جی کہ تراویح حضور سے 20 رکعات ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کون کہتا ہے ثابت نہیں ہے؟ یعنی حضرت عمر بدتی تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی عقیدہ ہے؟ یعنی حضور سے ثابت نہیں تھی تو پھر حضرت عمر نے بدعت کی نا، نعوذ باللہ. تو جو حضرت عمر کو بدعتی سمجھتا ہو نا، وہ دعا کرے اللہ ہمارا حشر عمر کے ساتھ کرے اور تمہارا ان کے مخالفین کے ساتھ کرے. خدا کا خوف کرو. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، تو وہ تو سنت ہے. اور حضور نے نام لیا فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو. حضور سے بھی ثابت ہیں، لیکن اس انداز میں پڑھنا کہ سارے ایک جماعت بنا کے ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ حضرت عمر نے کیا اور اسی پہ امت کا تعامل ہے، تواتر ہے، 1400 سال سے چلا آ رہا. یہ نہیں کہ جو چیز ثابت نہ ہو حضرت عمر کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر کرتے رہے اور سارے صحابہ بھی خاموش رہے.
خدا کا خوف کرو، کیوں ان مسائل میں الجھاتے ہو، حضور کی امت کو پریشان کرتے ہو اور لوگوں کو لڑاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نہیں پڑھتے 20 نہ پڑھیں، بس کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں ان پر تو اعتراض نہ کریں۔ چلو آپ کے فرمان کے مطابق حدیث میں 8 ہیں، تو جو 20 پڑھے گا تو 8 تو آ جائیں گے، 8 بھی شامل ہیں، 11 بھی شامل ہیں، 12 بھی شامل ہیں۔ وہ تو ایسی جامع نماز پڑھے گا کہ سب حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ بلا وجہ ایک آدمی ذہن بن گیا ہے فروعی مسائل۔ یاد رکھو، ائمہ کا اختلاف اصول میں کبھی نہیں ہوتا۔ اب مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی امام کہہ سکتا ہے کہ 4 ہیں؟ کوئی دنیا کا اسلام ماننے والا بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی چلو حضور کے زمانے میں 3 تھی، اب 2 کر لیتے ہیں؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہ اہل قرآن نے یہی تو فتنہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ قرآن میں نمازوں کی رکعت جو ہے، عدد رکعت موجود نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 ہیں اور عصر کی 4 ہیں اور مغرب کی 3 ہیں۔ تو لہذا آج ہماری جو مرکز ملت ہے اس کو حق پہنچتا ہے، وہ تبدیلی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس سے بڑا کفر ہے کوئی؟ اللہ کے بندے، جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کا نمونہ ہے عمل محمد مصطفیٰ۔ جب حضور نے 65 سال کی عمر تک، یعنی 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، ہر مقام پہ اسی طرح نماز پڑھائی ہے، تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اب جہالت کا کیا علاج ہے؟ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی زندگی میں ان سے پہلے کوئی ان کا بیٹا حج کر سکتا؟ بھائی مسئلہ سمجھو، والدین غریب ہیں، ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے، بیٹا امیر بن گیا، اس پہ حج فرض ہے، وہ کرے گا، والدین نہیں کریں گے۔ یہ تو مسئلہ نہیں نا کہ پہلے والدین کو کراؤ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تم لوگوں نے گھڑا ہوا ہے کہ جی والدین نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ خدا کے بندے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ کرے گا، جس کو نہیں دے گا وہ نہیں کرے گا، بس یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور پاک نے جبہ بھی پہنا، کہتے جی گاڑیوں پر اللہ کا نام لکھ دیتی ہیں، کلمہ شریف لکھ دے، تاکہ جو پیچھے آ رہے ہیں کلمہ دیکھ کے پڑھ لیں، تاکہ موت ہو تو کلمہ تو پڑھ لیں۔ یہ تو دعوت ہے، تبلیغ ہے ایک قسم کی۔ تبلیغ زبان سے بھی ہوتی ہے، تحریر سے بھی ہوتی ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغوں میں کافر نے، انگریز نے ایسا بغض اور اناد بھر دیا ہے نا جی، ورنہ یاد رکھیں کہ 1200 سال تک کوئی مناظرہ، کوئی جھگڑا، کوئی گالی، کوئی کتاب ان مسائل پہ نہ چھپی، نہ لکھی گئی، نہ کوئی ہوا۔ 1200 سال تک اختلاف ہوتا تھا، علمی اختلاف تھا، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، سر پھٹول کوئی نہیں، ایک دوسرے کو کافر کوئی نہیں کہتا تھا، مسجدیں علیحدہ نہیں بناتے تھے۔ یہ تو 1200 سال کے بعد جب بدبخت انگریز آیا، اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو کے فلسفے پہ عمل کیا۔ اس نے ہر جنس سے آدمی خریدے اور جھگڑے فتنے خریدے۔ اب سب کی مسجدیں بھی الگ ہیں، ٹوپیاں بھی الگ ہیں، رنگ بھی الگ ہیں، پگڑیاں بھی الگ ہیں، اور ایک دوسرے کی مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے کہیں، حضور کے زمانے میں مسجد نبوی ہے، مسجد بنی عمرو بن عوف ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، مساجد سبع ہے۔ کیا وہاں بھی جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ پڑھیں گے ادھر ہم پڑھیں گے، ادھر وہ پڑھے گا، ادھر وہ پڑھے گا؟ عقل کی بات ہے۔
یہ ساری اختلافات کی بنیاد اصل میں وہ دشمن ہے جس نے ہمارے دماغوں کو مسموم کر دیا ہے، زہر بھر دی ہے کہ آج ایک مسلمان مذہب کے نام پہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا حکم فرمایا تھا صحابہ کو کہ اگر جہاد پہ جا رہے ہو اور کسی بستی پہ حملہ کرنا ہے تو انتظار کرو، رات کو حملہ نہ کرو، صبح کے وقت کا انتظار کرو۔ اذا سمعتم النداء، اگر اذان کی آواز آ جائے تو اس پہ حملہ نہ کرنا، اس کا معنی اندر مسلمان ہیں۔ اب ہو سکتا ہے پوری بستی میں 2 مسلمان ہوں، وہی اذان دے رہے ہوں، ان کی وجہ سے حملہ بھی نہ کرو۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر جہاد کرو اور اللہ تمہیں غلبہ عطا فرما دے تو یہودیوں کی، نصرانیوں کے جو معبد ہیں، عبادت گاہ ہیں، خبردار ان کو مت توڑو۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے جو پادری ہیں، پنڈت ہیں، رہبان ہیں، خبردار ان کو مت قتل کرو۔ اور جو عورتیں ہیں ان کو مت قتل کرو، جو بوڑھے بچے ہیں ان کو مت قتل کرو، جو بوڑھے ہیں ان کو مت قتل کرو۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، ایمان تو امن کے مادہ سے ہے، لیکن آج ہر مسلمان مسجدوں میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھگڑا کس بات کا ہے جی؟ جھگڑا بھی فروعی مسائل پہ۔ نماز ساری زندگی نہیں پڑھے گا، میلاد النبی کے نام پہ جھگڑا ہے۔ ساری زندگی داڑھی نہیں رکھے گا، لیکن جناب اس کو رفع یدین کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ عمرے پہ آنے کے بعد وہ حلق نہیں کراتا کہ اس کی بالوں کی کٹنگ میں فرق نہ آ جائے، لیکن دوسروں پہ اعتراض کرے گا، چھوڑو جی کیا بال کٹانے ہیں، بال کٹ اللہ نے بالوں کی کیا ضرورت ہے کٹانے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں ملک میں جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، پر نعرہ تو تب لگاؤ جب کافروں سے جہاد کر رہے ہو، پتہ ہی لگے تمہارے نعرے کا۔ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور گھر میں بیٹھ کے نعرے لگاتے رہو تو کیا ہو گیا؟ آج تک اسلام غالب ہو گیا، لاکھ دفعہ نعرے لگا۔ اب تو جناب نعروں کی بھی ایک کہکشاں ہے نا جی۔ پہلے تو چلو حضور کے زمانے میں تو صرف ایک نعرہ تھا، اللہ اکبر۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد میں ہوتے یا کوئی خوشی ہوتی یا کوئی مصیبت، اللہ اکبر۔ اب تو جناب اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، نعرہ دستگیر، پتہ نہیں کتنے نعرے ہیں۔ اب دودھ تو رہا ہی نہیں، صرف نعروں پہ گزارا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکاح سے پہلے اگر کوئی لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہے بالکل جائز ہے، سنت ہے۔ حضور پاک سے ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ انی اتزوج فی الانصار، میں انصار کے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شادی سے پہلے دیکھ لیا کرو، کیونکہ انصار کی لڑکیوں کے آنکھوں میں کچھ عیب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب شادی سے پہلے ہی ماشاءاللہ اللہ گلا اور بیچ پہ اور ویلنٹائن ڈے بنانا شروع کر دو۔ اب کہتے ہیں جی کہ اب جب میری شادی ہو جائے تو پہلی دفعہ میں بیوی سے کیسے ملوں گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کرو، یہ اس قسم کے مسائل تم مجھ سے حرم شریف کے باہر پوچھو نا تو میں تمہیں بڑی اچھی طرح سے سمجھا دوں، مجھے آتا ہے سمجھانا۔
مجھے صرف آپ مولوی نہ تصور کریں، حرم کے باہر آ کے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنا، میں تمہیں پریکٹیکل لمبا کر کے سمجھا دوں گا اسی وقت۔ زمزم کا پانی چائے میں ڈال، دیکھو کتنا ڈر رہا ہے کہ چائے آگ پر زمزم کا پانی، تم خود جو جہنم پہ کھڑے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، تمہیں کلمہ شریف کا معنی بھی نہیں آتا، زمزم کا بڑا فکر ہے، اور روزانہ چہرے پہ داڑھی مڈوا کے وہ بال سنت والے گندی گلیوں میں اور پانیوں میں ڈال رہا ہے، اس کا کوئی فکر ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ تم نے نہیں پڑھا، جہاں گناہ کرو گے وہ زمین گواہی دے گی، تو کیا تیری داڑھی منڈانے کے لیے مکے مدینے کو بھی گواہ بنا رہے ہو کہ قیامت میں کعبے کی زمین بھی گواہی دے اور حضور کے مدینے کی زمین بھی گواہی دے گی؟ اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس کو نہ نبی کا شرم آیا نہ تیرے گھر کا شرم آیا، یہ روزے کے سامنے کھڑے ہو کے سگریٹ بھی پیتا تھا اور داڑھی بھی منڈاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میں نے مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھ لیا، غلطی سے انڈر ویئر نہیں اتارا، بعد میں اتارا ہی ہے کہ نہیں اتارا؟ اگر پورے عمرے میں نہیں اتارا تو دم پڑ گئی، بھول گیا تو آخر آپ کو چادر باندھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انڈر ویئر کیسے آپ کو بھول گیا؟ تین دن یا 4 دن جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک 3 دن جو ہے وہ بھی مسافر ہو جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک 15 دن کی نیت ہے۔ میں نے عمرہ کر لیا لیکن سر نہیں منڈایا اور احرام کھول دیا، ماشاءاللہ، سر بھی منڈواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو، یعنی ابھی تک 1400 سال گزر گئے، لاکھ روپے یا 70,000 خرچ کر کے عمرے پہ آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب لے کے پڑھ نہیں لیتا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ شوق ہی نہیں ہے، تو تماشا ہے، ایک پیکج ہے۔ واپس جا کے ہم بتائیں گے جناب ہم نے عمرہ کیا، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہم، چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کے آداب کا بھی اس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ کے بندے، چھوٹی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، ملتے ہیں، چلو کسی مولوی کے پاس جاتے ہوئے تیرے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے مت جاؤ، لیکن چھوٹی سی کتاب لے کے اس کو 2-4 دفعہ پڑھ لو، سمجھ آ جائے گا عمرہ کیا ہے۔ ہم لوگ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے، جس دن قرآن اترا اس دن کیوں نہیں مناتے؟ جس دن حضور کو نبوت ملی اس کا جشن نہیں مناتے؟ جس دن حضور نے ہجرت کی اس کا جشن نہیں مناتے؟ یہ جشن منانا دین کا کام یہی ہے؟ نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، جشن مناؤ۔ یہ میلاد پہ جشن منانا، سالگرہ منانا، یہ عیسائیوں کا دین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ان کی تاریخ جو ہے نا 2000، آج کل 2012 یا 13 ہے، آگے لکھا ہوتا ہے میم مانا میلادی، یعنی یہ میلاد عیسیٰ سے شروع ہوتی ہے، یہ میلاد تو عیسائیوں کی رسم ہے۔ کہتے جی کہ میں نے گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہو گیا ہوں، اگر میں اپنے سارے پیسے جو مجھے ملے ہیں میں کسی اسلامی بینک میں داخل کر دوں، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اسلامی بینکوں میں ثواب بھی ہوگا، فائدہ بھی دوسروں سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ تو نفع نقصان میں دیتے ہیں نا، کبھی چیز بڑھ گئی کبھی کم ہو گئی۔ سبحان اللہ والحمدللہ تکبیر نماز فرض کے بعد پڑھنی ہے۔ رشتہ داروں کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر عورت کوئی مدینہ منورہ چلی گئی واپس آ رہی ہے تو اس کو 4 دن کے بعد متوقع ہے کہ حیض ہو جائے گا، اس کو احرام تو باندھنا چاہیے، مجبوری ہے کہ وطن جانا ہے، فلائٹ نہیں، ٹکٹ نہیں، سیٹ نہیں،
تو پھر نہ باندھے چلی جائے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم ہے وہ بالکل رعایت نہیں کرتا. وہ فرماتے ہیں میقات ہے بنا اسی لیے ہے کہ اس سے بغیر احرام کے کوئی نہ گزرے. وہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کبھی حضور پاک میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے, صرف فتح مکہ پہ آئے, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. کہتے تھے کہ ایک عورت شرعی پردہ کرتی ہے, مردوں سے براہ راست باتیں مذاق, تو یہ کون سا شرعی پردہ ہوا؟ شرعی پردہ کپڑے کا کہ کپڑا ڈال لو باقی مذاق کرتی رہو, یہ کون سا پردہ ہے؟ پردے کا تو معنی یہ ہے کہ کسی سے بات بھی نہ کرو. اگر کوئی ٹیلی فون پہ یا گھر کے باہر کھڑا ہو کے بات کرے فلا تخضعن بالقول, نرم جواب نہ دو تاکہ اس کے دل میں بیماری نہ ہو کہ جناب ہنس رہی ہے معلوم ہوا ہنسی اور پھنسی. جھڑک کر جواب دو. ٹیلی فون کرے یہ نہیں کہ نرم جواب دو اور جناب بڑے پیار سے بات کرو. یہ تو بات کرنا دور سے منع ہے, تم سامنے بیٹھ کے مذاق کرتی ہو. اور پردہ بھی ہے ماشاءاللہ, اچھا پردہ ہے. حتیم میں کتنی نفلیں پڑھنی چاہیے؟ جتنی اللہ ہمت دے, 1000 پڑھ لو. نفل ہوتی ہے. اگر ایک عورت ہوٹل میں بیٹھے حیض کی حالت میں یا صحن میں, ٹھیک ہے, ذکر کرے, اللہ کا نام لے, درود پڑھے, کلمہ پڑھے, دعائیں مانگے. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ گیا ہے, رش کی وجہ سے اس کو ریاض الجنہ میں موقع نہیں ملا, کوئی بات نہیں, حاضری ہو گئی. اگر ہم آتے ہیں عمرے کے لیے تھکے ہوئے ہیں, کعبہ شریف میں نہ پہنچے اور کسی مسجد میں نماز پڑھی, وہاں بھی لاکھ کا ثواب ملے گا, بلکہ مسجد میں تو 25 لاکھ ملے گا. اکیلے پڑھو گے تو لاکھ ملے گا. کوئی نہیں کو کہتے ہیں جی کہ داڑھی نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں, ماشاءاللہ. پھر تو نماز بھی نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. اگر نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے تو داڑھی کا بھی تو قرآن میں ہے نا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, میرے نبی کی اطاعت کرو. اور حضور نے حکم دیا داڑھی رکھو. اگر میں نے عمرہ کرنے کے بعد سر نہیں مڑایا تھا کہ چپل سلی ہوئی پہن لی, کوئی حرج نہیں, چپل بھی پہن سکتے, ہر جوتا پہن سکتے ہو. ہندو کے ساتھ دوستی نہ کریں, معاملات الگ بات ہے, کافر سے دوستی نہیں ہو سکتی. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اللہ نے فرمایا جو میرا دشمن ہے تمہارا دشمن ہے, اس کو کبھی دوست نہ بناؤ. ایک آدمی نے دم ادا کیا, سارا گوشت بلڈنگ پہ لے کے دوستوں کو کھلا دیا, وہ انشاءاللہ ادا نہیں ہوا, دوبارہ دم کرو. خود بھی کھا گیا, جرمانہ بھی تم پہ, خود بھی کھا رہا ہے. نہیں تمہیں تکلیف کیا ہے, مسئلہ پوچھ کیوں نہیں لیتے غلطی کرنے سے پہلے؟ میری بیٹیاں مجھے منت کرتی ہیں کہ ہمارے حصے کی زمین ہے ہمارے بھائیوں کے نام کر دو تاکہ ہم جھگڑے سے بچ جائیں. تم ایسا کرو کہ وہ زمین اپنی بیٹیوں کے نام کر دو, پھر بیٹیاں بھائیوں کو کر دیں ان کی مرضی. تم بھی تو زبانی کلامی کہتے ہو نا, تم ان کو انتقال کر دو, پھر وہ اپنی مرضی سے بھائیوں کو دے دیں, پتہ لگ جائے وہ دیتی ہیں. اچھے بھائی ہیں کہ بہن کے حصے پہ لڑیں گے, لوگ بہنوں کو دیتے ہیں یا بہنوں کا کھانا چاہتے ہیں, بڑے ظالم بھائی ہیں. ہم نے صفا مروہ میں 14 چکر لگائے ہیں, 7 تو اللہ قبول کرے, باقی 7 ویسے ضائع ہو گئے. مازن پتہ نہیں مازن کیا,
جہاں اذان دی جاتی ہو یا اور کوئی مطلب ہو، اللہ عالم. حلق کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، اگر سرے ہوئے کپڑے پہن لیے اور 4-5 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی، اگر ویسی چادر کھول دی پھر سر منڈا لیا کوئی بات نہیں. خواب کا مجھے نہیں پتہ لگتا، کسی اور آدمی سے پوچھو. قوالی بالکل حرام ہے. احرام میں کندھا جو ہے صرف طواف میں نکالنا ہے. جہرانہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے. قصر کا معنی ہوتا ہے کہ اگر اتنے بال ہیں 4 انچ لمبے ہیں تو 1 انچ سارے سر کے کٹیں. اگر آدمی نماز پڑھتے ہوئے ایک آیت کو 3 دفعہ پڑھ جائے، ایاک نعبد و ایاک، کوئی حرج نہیں. حضور نے ایک آیت ساری رات پڑھی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. ایک عورت نے صرف صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، اس کے بعد گھر آ گئی، کپڑے بدل لیے، غسل کر لیے. بال کٹوائے کہ نہیں کٹوائے؟ اصل مسئلہ تو پہلے پوچھو. بال نہیں کٹوائے، ابھی جا کے صفا مروہ کے باقی چکر پورے کر لیں. اور اگر بال کٹوا دیے ہیں، دم پڑ گئی، پیسے نہ ہوں 10 روزے رکھ لو. جو عورت قرآن پڑھی ہوئی نہ ہو وہ قرآن کا ختم کرنا چاہے سنتی رہے. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں قرآن ختم ہوتا. اگر ایک احرام میں آدمی زیادہ عمرے کرے، جب تک وہ پلید نہ ہو، ناپاک نہ ہو، 100 عمرہ کرو. دوران طواف جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھو. افضل یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ویسے درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو تاکہ دل لگے طواف میں. رات کو مجھے اللہ کی رحمت میں امید ہوتی ہے، دن کو نا امید ہو جاتا ہوں. نعوذ باللہ، نا امید ہونا تو کافر کی علامت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کیوں مایوس ہو؟ کچھ ہو، ہم گناہگار ہیں نا، لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کریں. مسلمان کے لیے ٹوپی پہننا، ٹوپی، رومال، پگڑی، کوئی نہ کوئی چیز تو پہنے نا جو حضور نے پہنی ہے. اگر 2 مسلمان مسافہ کریں، دونوں ہاتھ سے بھی جائز ہے، ایک ہاتھ سے بھی جائے، وہ جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے المصافہ، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ واقعات نقل کیے ہیں کہ حضرت حماد بن زید نے اور عبداللہ بن مبارک نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا. الاخذ بالیدین، بخاری شریف تو پڑھا کرو اور کتابیں نہیں پڑھتے ہو تو. میں نے واجب نہیں کہا، 2 رکعت نفل کا کوئی بات نہیں. جب نیت یہ تھی کہ 2 رکعت طواف کی ہے تو جائز ہے. عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں آئے تو منع نہ کرو. امام کے پیچھے حنفی جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور شافعی جو ہے وہ پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سب کی نماز درست ہے. مسجد کے اندر مینا کاری کروانا اور شیشے بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نمازی وہ شیشے ہی دیکھتا رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا. اگر آپ دوبارہ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، اگر واپس مکے آئیں تو پھر بھی احرام باندھ کے آئیں. اور یار مفت کا عمرہ مل رہا ہے، اور مدینہ منورہ وہ بھی کاد ہے جہاں سے میرے مدنی پاک نے احرام باندھا ہے.
عقل کیا کرو، یہ مسئلے پوچھتے ہو. صحابہ کا منکر کیسے مسلمان ہے؟ یہ عجیب بات ہے. صحابہ کا مقام قرآن میں ہے، جب منکر ہے تو قرآن کا منکر ہے. ہماری فلائٹ کراچی سے آئی مدینہ منورہ، مدینہ سے آئی جدہ، تو جو لوگوں نے مدینے سے احرام باندھا بالکل ان کا عمرہ تو بالکل میقات کا ہو گیا. جنہوں نے جدے سے باندھا عمرہ تو ہوا لیکن میقات کا نہیں ہوا. عمرے کے لیے آگے اگر آدمی بازار جائے یا کوئی برقع خریدے کوئی حرج نہیں، پردے کے ساتھ احترام کے ساتھ عورتیں جائیں اپنی عزت کے ساتھ محفوظ رکھتے ہوئے، کوئی منع نہیں. کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے شوہر ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے. یعنی آپ اندازہ کرو، عورت پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن خاوند بے حیا ہے، وہ عورت دکھانا چاہتا ہے کہ میری عورت کو لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یاد رکھو ایسے دیوس کے لیے حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جس کو اپنی بیوی کی بھی غیرت نہیں ہے. شرعی پردے میں ہوٹل میں پردے سے احترام سے ادب سے جانا ہو تو جائیں، غیر مردوں سے اختلاط نہ کریں. ایک نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے ڈنر کریں اور ڈشز پیش کریں. اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک کو حج عمرہ کرائے دوسری کو بھی کرائے، عدل یہی ہے. اس نے چھوٹی کو کرایا ہوگا نا جی، بڑی تو اب بوڑھی ہو گئی، اس کو کیوں کرایا جناب؟ قیامت آنے دو جناب، فرشتے سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ. حضور نے فرمایا جو دو بیویوں میں عدل نہیں کرتا اس کو فالج ہوگا ایک طرف، تاکہ میدان محشر والے دیکھیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے عورتوں سے عدل نہیں کیا. کہتے جی کہ حرم شریف میں جو چھوٹے پرندے اڑ رہے ہیں یہ ابابیل ہیں. ہاں جی بالکل، پکڑ کے لے جاؤ، ہاتھیوں کو ماریں گے. اور خدا کے بندو خوف کرو، وہ پرندے اللہ نے عذاب کے لیے بھیجے تھے اور اس کے بعد ختم ہو گئے، اس کی نسل ہی نہیں ہے. یہ کہاں کے ابابیل ہے؟ اچھا ابابیل پرندے کو تو نہیں کہتے، ابابیل کا معنی فوج، فوج، جماعت، جماعت. جب وہ آئے تھے تو گویا کہ جماعتیں بن بن کے آئے. ان نے نام بنا دیا پرندے کا ابابیل. عجیب قوم ہے نا جی. ابابیل کیسا ہوتا ہے میں نے تو دیکھا نہیں. اب ایسے سوال کرتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آتا ہے. ایک آدمی مجھے آ کے بڑا پرانی بات ہے تنگ کہتے ہیں جی کہ شیطان کی شکل کیا ہے. میں نے اس کو سمجھایا ابھی شرعی مسئلہ ہے، شیطان جن ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم نہیں دیکھ سکتے. جب میں نے دیکھا نہیں تو تمہیں شکل کیسے بتاؤں؟ کہتا جی ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو پتہ تو ہوگا. میں نے دیکھا جب تنگ کرتا ہے میں نے غور کیا، میں نے کہا یار مجھے تمہاری طرح لگتا تھا، معلوم ہے شکل تمہارے ساتھ. پھر اٹھ کے آرام سے چلا گیا، ٹھنڈا ہو گیا ماشاءاللہ. پھر ایسے کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارنا پڑتا ہے نا. ابابیل کیسے؟ مجھے دیکھے میں نے ابابیل. اور ابابیل پرندے کا نام ہی نہیں ہے. ارسل علیہم طیرن، پرندے تھے. ابابیل ای جماعت جماعت. کہتے جی زمزم کے نیچے جو کولر میں پانی جمع ہوتا ہے کہتے ہیں پھینک دیتے ہیں، اور کیا کریں تم لے جاؤ. عجیب آدمی ہے. طواف الوداع کر کے الٹے پاؤں چلنا بالکل ناجائز ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور عورت آ جائے تو تیری نماز بھی نہیں ہوگی، سلام پھیر دو اس کو، جاؤ ایک طرف.
ہاں گھر میں جماعت کرو تو بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر سکتے ہو. طواف شروع ہی حجر اسود سے ہوگا. استقبال نہیں کرو گے طواف کیسے شروع کرو گے؟ حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ایک ہاتھ سے کرو یا دو ہاتھ سے کرو. جوتا اگر پاک ہے تو نماز حرم میں پڑھ سکتے ہیں. مٹی پر اگر رگڑا جائے جوتا پاک ہو جاتا ہے، بالکل پاک ہو جاتا ہے. لیکن مٹی ہے کہاں یہاں؟ رگڑنے کے لیے عرفات جاؤ گے؟ بس ایسے وقت پوچھنا ہے. بہرحال اصحاب کہف کے مسلک پر تو تم نہیں ہو، نہ اس دین پر ہو تم.